الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے انسان بھیجے جو اللہ کی محبت میں ڈوب کر دنیا کے عیش و آرام سے بے نیاز اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے دوست اولیاء اللہ یا عاشقان الہی کہلاتے ہیں۔ ان ہستیوں کی زندگی میں عجیب و غریب واقعات، کرامات اور ایمان افروز کہانیاں پائی جاتی ہیں جو ایمان والوں کے لیے مرشد راہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے دوستوں کے واقعات ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ دنیا کی رنگینیاں اور لذتیں عارضی ہیں، حقیقی محبت اور اطمینان اللہ کی رضا میں ہے۔ ان اللہ کے عاشقوں نے اللہ کے قرب کے لیے اپنی زندگی کو دنیاوی خواہشات سے بلند کر دیا اور ہمیشہ اللہ کی محبت میں مستغرق رہے۔ ان کے واقعات دلوں کو ایمان سے منور اور تقوی سے بھر دیتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت عبدالقادر جیلانی ایک عظیم ولی تھے جنہیں اللہ نے بے پناہ کرامات عطا کی تھیں۔ ایک بار آپ کے پاس ایک شخص آیا جس نے دنیاوی دولت اور عیشوں میں بہت کچھ حاصل کیا تھا، مگر اس کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی نے اسے بتایا کہ حقیقی سکون اللہ کی رضا میں ہے اور انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ پھر ایک رات آپ نے دعا کی اور اس شخص کے دل کو اللہ کی محبت سے منور کر دیا۔ اس کے بعد اس شخص کی زندگی بدل گئی اور وہ دنیاوی خواہشات سے بے نیاز ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت رابعہ بصری کا عشق۔ حضرت رابعہ بصری کا عشق بھی اللہ کے خاص عاشقوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا عشق اللہ کے ساتھ بے پناہ تھا اور آپ نے اپنی زندگی کو دنیاوی معاملات سے بالکل دور رکھا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، حضرت رابعہ بصری جاگ کر اللہ کی عبادت میں مشغول تھیں۔ آپ کی دعا اور گریہ و زاری کو دیکھ کر لوگ حیران ہوتے کہ آپ کو کس چیز کی کمی ہے جو آپ اتنی عاجزی سے دعا کرتی ہیں۔ آپ کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ یہ محبت اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اس محبت کا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ نمبر 3، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت۔ حضرت بایزید بسطامی ایک عظیم صوفی تھے جن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو پانا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک بھوکے شخص کو دیکھا تو اپنے پاس موجود سب کچھ اسے دے دیا۔ اس کے بعد آپ نے کئی دن بھوک میں گزارے مگر کبھی اللہ کی رضا سے نہیں ہٹے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ اللہ کی محبت میں کھو جاتے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتے اور لوگ آپ کے چہرے سے نور دیکھتے۔ اللہ نے آپ کو اپنی خاص رحمت سے نوازا اور آپ کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیا۔ نمبر 4، حضرت معروف کرکھی کا واقعہ۔ حضرت معروف کرکھی کی زندگی میں بھی کئی ایمان افروز واقعات پائے جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار آپ کی ماں بیمار ہو گئیں اور آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کی والدہ صحت یاب ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے پوری زندگی اللہ کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ آپ کا دل اللہ کی محبت میں اتنا مستغرق تھا کہ آپ کو دنیا کی کوئی چیز خوشی نہیں دے سکتی تھی سوائے اللہ کے ذکر کے۔ نمبر 5، حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عاجزی اور تقوی کا پیکر بنایا تھا۔ آپ ہمیشہ اللہ کے خوف سے روتے رہتے اور اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے۔ ایک دن ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی محبت اتنی عظیم ہے کہ میرے دل میں اس کا خوف اور محبت دونوں ہی بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگی کے کئی واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندے دنیا کے کسی بھی معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ نمبر 6، حضرت جنید بغدادی کی حکمت۔ حضرت جنید بغدادی کا شمار بھی اللہ کے دوستوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی حکمت، علم اور تقوی کا شعرہ دور دور تک تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ اللہ سے محبت کیسے کی جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جب تم دنیا کی ہر چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دو گے
اور اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دو گے تو تمہارا دل خود بخود اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی کا یہ قول آج بھی لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ نمبر 7، حضرت بلول دانا کا کردار۔ حضرت بلول دانا سادگی اور اللہ کے عشق میں مشہور تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر اور اس کی محبت میں گزارا۔ آپ کے ایک مشہور واقعہ کے مطابق ایک مرتبہ آپ کو کسی نے دنیاوی عیش و آرام کا سامان دینا چاہا تو آپ نے فوراً انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہیں اور مجھے اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ کی سادگی اور عاجزی نے کئی لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ نتیجہ، اللہ کے عاشقوں کی یہ داستانیں اور اللہ کے دوستوں کے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان کی اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کی محبت میں گزرتی ہے۔ دنیا کی خواہشات اور لذات عارضی ہیں اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی محبت ہی دائمی ہے۔ اللہ کے دوست، اولیاء اللہ نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا اور ہمیں بھی یہی درس دیا کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے۔ یہ واقعات ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کو مقدم رکھیں تو اللہ ہمیں اپنے خاص قرب سے نواز سکتا ہے۔ اللہ کے عاشقوں کی زندگیاں ہمارے لیے ایک مثال ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈالیں۔